السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا عورتیں اپنی بغلوں کے اور زیر ناف بال ریزر کے ذریعے سے یا بلیڈ وغیرہ کے ذریعے سے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ یہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اس کے متعلق پوچھا گیا ہے اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ شریعت کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو عام لوگوں کو صحیح طرح معلوم بھی نہیں، اور لوگ ان کے متعلق پوچھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، اور بالخصوص عورتیں تو ان مسائل کے متعلق کسی سے پوچھ ہی نہیں پاتی۔ لہٰذا آج اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اپنے جاننے والوں تک بھی اس مسئلے کو لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو سکے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، اس مسئلے کے متعلق 3 باتیں لازمی طور پر آپ نے سمجھنی ہیں، اور ان 3 باتوں کے اندر اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بغلوں کے بال اور زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی مدت کتنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی حد کتنی ہے، یعنی کہاں تک کاٹنے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کو کاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بغلوں کے بال اور زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی مدت کتنی ہے، تو مستحب یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ ان کو کاٹ لینا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر 15 دنوں میں 1 مرتبہ ان کو صاف کر لینا چاہیے، اور آخری حد جو ہے وہ ہے 40 دن۔ 40 دن کے اندر اندر ان کو کاٹ لینا یہ لازمی ہے، اور اگر کسی نے 40 دن سے زیادہ نہیں کاٹے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا نترک اکثر من 40 لیلۃ، ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ناخنوں کو، زیر ناف بالوں کو اور بغلوں کے بالوں کو 40 دنوں سے زیادہ نہ چھوڑیں، لہٰذا 40 دنوں کے اندر اندر تو لازمی طور پر کاٹ لینے چاہیے، اور اگر کسی نے 40 دن کے اندر بھی نہیں کاٹے تو یہ مکروہ تحریمی، حرام کے قریب قریب ہے، آدمی گناہ گار ہوگا۔ البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 40 دن کے اندر بھی نہیں کاٹے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، اور اگر کسی عورت نے نہیں کاٹے تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ایسی بات نہیں، نماز بھی ہو جائے گی، عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن 40 دنوں سے زیادہ چھوڑ دینا یہ گناہ کا باعث ہے۔ دوسری چیز کہ ان کو کاٹنا کہاں تک ہے، حد کتنی ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، جب آدمی تقاضا کرنے کے لیے واش روم میں بیٹھتا ہے تو اس کے ناف کے نیچے پیٹ کے اندر ایک بل نظر آتا ہے، تو اس جہاں بل نظر آتا ہے وہاں سے لے کر نیچے تک شرمگاہ کے بال بھی کاٹنے ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ خصیتین کے بال بھی کاٹیں گے، اور اسی طرح پخانے کی جو جگہ ہے اس کے ارد گرد جہاں نجاست کے لگنے کا اندیشہ ہے وہاں کے بال بھی صاف کرنے ہیں۔ اسی طرح رانوں کے جو بال ہیں ان کو بھی جہاں جہاں نجاست کے لگنے کا اندیشہ ہے ان کو بھی صاف کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ صاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، مردوں کے لیے مستحب اور سنت یہ ہے کہ وہ اپنی بغلوں کے بالوں کو اکھیڑیں، کاٹیں نہیں بلکہ ان کو اکھیڑیں، اور جو زیر ناف بال ہیں ان کو بلیڈ کے ذریعے یا ریزر کے ذریعے سے ان کو صاف کر لیں۔ اور عورتوں کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ بغلوں کے بال بھی اور اپنے زیر ناف بال بھی اکھیڑنا، یہ ان کے لیے بہترین ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ان کو کھینچتی نہیں ہے یا کھینچنے میں تکلیف ہوتی ہے اکھیڑنے میں، تو پھر وہ جو ہے کریم وغیرہ کے ذریعے سے بھی ان کو صاف کر سکتی ہے۔ اور پہلے زمانے میں ان کے صاف کرنے کا کوئی اور طریقہ تھا عورتوں کے لیے، اب جیسے جیسے دور ترقی کرتا گیا تو کریمیں ایجاد ہو گئیں اور ان کے ذریعے سے بال صاف کر لیے جاتے تھے۔ اب جو ہے وہ بہت ساری عورتوں کو یہ شکایت ہے کہ جو کریموں سے بال صاف کیے جاتے ہیں ان میں کیمیکل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس سے جلد میں انفیکشن کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کیا ریزر کے ذریعے سے یا بلیڈ وغیرہ کے ذریعے سے بھی صاف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، شریعت کا مقصد ہے صفائی، صاف کرنا، وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، کریم کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، ریزر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، بلیڈ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اکھیڑ کر بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی طریقہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ مرد حضرات اگر کاٹنے میں ان کو تکلیف ہے ریزر کے ذریعے یا بلیڈ کے ذریعے، اگر وہ کریم سے صاف کر سکتے تو وہ کر لیں۔ اسی طرح عورتیں اگر کریم لگانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو بلیڈ اور ریزر کے ذریعے سے بھی ان کو صاف کر سکتی ہیں۔